नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे मुख्तलिफ़ सहाबा कराम के मुताल्लिक़ कुछ मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रिक़ बातों का, और आपको मालूमात वो हम पहुँचाएँगे कि किस सहाबा के साथ क्या हुआ और किस सहाबा के मुताल्लिक़ कौन सी बातें अहमियत रखती हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की विलादत किस सन में हुई? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत आमुल फ़ील के 3 साल बाद 574 हिजरी में पैदा हुई। यानी इसका मतलब है कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपसे 3 साल छोटे हैं, क्योंकि आपकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की विलादत 571 के बजाय 574 में हुई। हवाला इसका है अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 419। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जहर किसने दिया? आप मर्दुल वफ़ात में कितने दिन बीमार रहे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक यहूदी ने चावलों में जहर दिया था, बाज़ ने कहा कि हरीरा में जहर दिया था, और बाज़ ने कहा कि जहर देने वाली एक औरत थी जिसका नाम अल हसूद बतलाया गया है। इस वाक़े के 1 साल बाद आपका इंतकाल हुआ। बाज़ ने कहा कि एक दिन आपने ठंडे पानी से गुस्ल किया जिससे आपको बुखार आ गया, और ये बुखार 15 दिन रहा। हवाला इसका है अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 419। आपने बीमारी के ज़माने में इमामत के लिए किसको हुक्म दिया, और इंतकाल किस सन में, किस माह में, किस तारीख़ में हुआ? तो आपकी ज़ुबान से सबसे आखिरी कलाम कौन सा निकला था? तो जवाब है इसका, जब आपको बुखार 15 दिन आया, इसकी वजह से कमज़ोरी इतनी हो गई कि आपने हज़रत उमर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। आखिरकार ये बीमारी इतनी बढ़ी कि आप बीमारी जमादुल अव्वल की 28 तारीख़ मंगल की रात 13 हिजरी में इज़्ज़ार फ़ानी से तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। हवाला इसका अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 418। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई और कहाँ पढ़ाई? किस तख़त पर आपको उठाया गया? तो और कब्र में कौन कौन दाखिल हुए आपको दफन करने के लिए? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबी में पढ़ाई। आपको कब्र में इस तख़त पर उठाया गया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया था, और कब्र में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आपको उतारा। हवाला इसका कामुल तारीख़ ही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की पैदाइश कब हुई, किस सन में और किस उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की पैदाइश अबराहा बादशाह ने जब बैतुल्लाह पर हमला किया और इसने अबाबिल परिंदों के ज़रिए अपने घर की हिफाजत फरमाई। इस वाक़े के 13 साल बाद 584 में आप पैदा हुए। आपने 6 नबवी बउमर 27 साल में इस्लाम कबूल किया। हवाला इसका है तारीख़ुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109। हज़रत उमर, जिस वक्त हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों की तादाद कितनी हो चुकी थी? तो उस वक़्त हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो 40 मर्द और 23 औरतें इस्लाम ला चुकी थीं। और मशहूर कौल ये है कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो टोटल 39 आदमी यानी 39 अशख़ास जो हैं वो इस्लाम ला चुके थे, और आप ईमान लाने वालों में 40वें नंबर पे थे। मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस पे इस्लाम का अददी लिहाज से चिल्ला पूरा हुआ और 40 आदमी मुकम्मल हो गए।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سن میں عہد خلافت پر متمکن ہوئے؟ آپ نے عہد خلافت کب سنبھالی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم 24 ہجری کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حوالہ اس کا ہے عمدۃ القاری شرح بخاری للملا علی قاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور کس دن شہید کیا؟ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دفن کس جگہ ہوئے اور کل عمر کتنی پائی؟ تو حضرت آپ کو اسود تحیبی نے 35 ہجری بروز جمعہ شہید کیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہفتہ کی رات میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 82 سال تھی۔ حوالہ اس کا عمدۃ القاری شرح بخاری للعلامہ ملا علی قاری۔ حضرت علی کا لقب کرار کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ حضرت علی کا کرار لقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کیونکہ کرار کہتے ہیں کاف سے کرار کے مطلب ہے بار بار حملہ کرنے والا، پلٹ کر حملہ کرنے والا، اس لیے آپ کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب فرمایا کرار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو کرم اللہ وجہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض آپ کے دشمن جو ہے وہ کہتے تھے کہ سیاہ چہرے والا، یعنی تو آپ کو یہ تجویز کیا گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ لگایا جائے، یعنی وہ چہرہ جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں جو درہ خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا تو اس کا وزن کیا تھا؟ مطلب ہے اس کا دروازے کا وزن کیا تھا؟ تو 800 من اس دروازے کا وزن تھا جو کرامتاً حضرت علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ اور مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب آپ اس سے فارغ ہوئے غزوہ خیبر سے تو آپ رات کی سوکھی روٹیاں بچی ہوئی کھا رہے تھے، تو وہ روٹی آپ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت علی آپ کے اندر تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ نے 800 من وزنی دروازہ خیبر کا اکھاڑ کے پھینک دیا اور آپ سے ایک روٹی نہیں ٹوٹتی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو دروازہ اکھاڑ کے میں نے پھینکا وہ اللہ کی طاقت تھی اور یہ میری طاقت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پہلی بار ہجرت حبشہ سے کیوں کی، کس سن میں کی اور کتنے افراد تھے اور حبشہ میں کتنے دنوں تک قیام فرمایا؟ تو صحابہ کرام نے 5 نبوی میں یعنی نبوت کے 5 سال بعد 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ جب 3 ماہ حبشہ میں گزر گئے تو ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے یہ حضرات مکہ کو روانہ ہوئے، مگر آدھے راستے میں جب پہنچے تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ خبر چھوٹی ہے اور آپ وہیں سے واپس ہو کے یہ قافلہ دوبارہ حبشہ پہنچ گیا۔ دوسری جب مرتبہ مہاجرین کا یہ قافلہ 83 مردوں اور 19 عورتوں پر مشتمل تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو دحاح کھائیں گے۔ حوالہ اس کا ہے کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 572 بحوالہ دلمی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی نوش فرمائیں گے، یعنی حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے میرے حوض سے صہیب رومی پانی پئیں گے۔ حوالہ اس کا بھی کنز العمال ہے۔ قیامت کے دن فرشتے صحابہ میں سب سے پہلے کس سے مصافحہ کریں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرشتوں سے
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصافحہ فرمائیں گے۔ حوالہ اس کا ہے کنز العمال۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فداہ ابی و امک، یعنی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بات کہی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت اسلام لائے اور پہلے کس مذہب کے پیروکار تھے، تو اور اسلام سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا۔ اسماء الرجال، شرح مشکات۔ اور یہ اسلام لانے سے پہلے آتش پرست تھے، اور ان کا پہلے نام جو تھا وہ مابا بن بدخشاں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہوئی؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام تمام صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2.5 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 300 سال، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 350 سال۔ تو محقق عالم، امام العصر، محدث اعظم انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں 350 سال عمر تھی ان کی، اور یہ صحابہ میں سب سے طویل العمر صحابہ تھے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی تو اپنی کتاب مشکات المصابیح، شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دور بھی پایا ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی رائے ہے۔ حل میں حضرت سلمان فارسی کا انتقال کس سن میں اور کس شہر میں ہوا؟ تو آپ کا انتقال 35 ہجری شہر مدائن کے اندر ہوا۔ حوالہ اس کا اسماء الرجال للمشکات۔ اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ تو ہجرت کے بعد مہاجرین میں مدینہ پہنچنے کے بعد جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ للعماد الدین ابن کثیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔